Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. اگر ایک لفظ سے ڈسکرائب کرنا ہو پاکستان کے موجودہ سیاسی تناظر کو تو وہ ہے کشیدگی. ہمیں پتہ لاسٹ ویک جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ڈان لیکس پہ. اس کو رد کر دیا پاکستانی فوج نے, ان کے ترجمان نے اور فوج اور آرمی چیف کی بحث پہ. اور یہ بھی ایک انپریسیڈنٹ واقعہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی نوٹیفیکیشن کو فوج نے رد کیا ہو. جو اصل مدعا اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے ڈان لیک کو لے کر, یہ اس کا حصہ جو ہے حذف کیا گیا تھا رپورٹ کی انسٹرکشنز میں سے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی. تو اس پہ آرمی کا ریئیکشن سامنے آیا. اس پہ ضرور بات کریں گے آج, کیونکہ ڈان لیکس جو ہے وجہ تنازع ہے اس وقت بادی نظر میں فوج اور حکومت کے درمیان. لیکن آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ بڑے گردش کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ پیناما از اے کریپ trashed in the rest of the world. Those relying on it to bring down Nawaz Sharif will bite the dust inshallah. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیناما پیپرز were never about corruption, جس پر ہماری اطلاعات کے مطابق جو جرمن صحافی جنہوں نے اس خبر کو بریک کیا ہے انہوں نے ان کو ریئیکشن بھی دیا, رپلائی بھی کیا مریم صاحبہ, اور کہا کہ these papers were all about corruption. آج لیا میں پرائم منسٹر نے جلسے سے خطاب کیا. عموماً وہ لینگویج یا ڈائریکٹ لینگویج یوز نہیں کرتے آپریٹرز کے متعلق, لیکن آج انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر ان کے جلسے اور ان کے متعلق ڈائریکٹ لینگویج بھی یوز کی, جس سے چلتا ہے پتہ کہ کشیدگی فوج اور حکومت کے درمیان ڈان لیکس کو لے کر کرپشن کے معاملے پر اپوزیشن پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بدرجہ اتم نظر آ رہی ہے, اور اس کی ٹینشن بہت سے لوگوں کے نزدیک گورنمنٹ پہ دکھائی دیتی ہے. لیا کا جلسہ دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب. 1 میل لمبا جلسہ, مخالفوں کے 10 جلسیاں بھی اس میں سما جائیں تو یہ پھر بھی بڑا ہے. اسلام آباد کے جلسی کی میں نے جھلکیاں دیکھی. جب میں نے تصویر کو بڑا کر کے دیکھا تو بلب کے نیچے کرسیاں خالی تھی, خالی. ان کا ایجنڈا جو ہے وہ تخریب کاری ہے, ان کا ایجنڈا جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے, دشنام تراشی ہے, الزام تراشی ہے. لاؤ ان کو, دکھاؤ ان کا جذبہ. خدا کی قسم سیاست سے بھاگ نہ جائیں تو مجھے جو مرضی کہنا. روز گالیاں نکالتے ہیں, پتہ نہیں ان کی زبان کیسی ہے. ہم تو ان کی گالیوں کا جواب کسی گالی سے نہیں دیتے. وہ روز مٹی اچھالتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. تم نے آج تک کبھی کوئی قومی مفاد کے منصوبے پہ بات کی ہے؟ آج تمہیں ایک صوبے کی حکومت ملی ہوئی ہے, تم نیا پاکستان کی بات کرتے تھے. تم نے تو وہاں پر بھی پرانا پاکستان کر دیا ہے, پرانے سے بھی گیا گزرا کر دیا ہے. لاؤ اپنے امیدوار کو, یا اگر ضمانت ضبط نہ ہو جائے تو مجھے کہنا. یہ شیر ہیں, وہ گیدڑ ہیں, گیدڑ 100 گیدڑ بھی آ جائیں تو شیر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. یہ کیچڑ اچھالنے والے جو ہیں یہ آپ کے لیڈر بننے کے حق تم کا سیگا استعمال کر رہے تھے نواز شریف صاحب عمران خان کا نام لیے بغیر اور اپوزیشن کا نام لیے بغیر, اور وہ کہہ رہے تھے 100 گیدڑ بھی آ جائیں, یہ گیدڑ ہے تو شیر وہیں رہتا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, صابر بلوچ صاحب ہیں, اور مجھے امید ہے علی محمد خان اور مظہر عباس صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے. صابر بلوچ صاحب, یہ جو آج لینگویج استعمال کی نواز شریف صاحب نے بڑی ڈائریکٹ لینگویج ہے, تم کا لفظ استعمال کیا, گیدڑ کا لفظ استعمال کیا. مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہے, لیکن یہ تو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو ضرور کہا ہے. یہ جو لہجہ ہے یہ کانفیڈنس شو کر رہا ہے نواز شریف صاحب کی, یا پریشر شو کر رہا ہے پیناما کو لے کر اور ڈان لیکس کو لے کے؟ دیکھیں کامران بھائی, پرائم منسٹر پہ لگتا ایسا ہے کہ اتنا یعنی زیادہ پریشر ہے اور اتنا زیادہ اس پر دباؤ ہے, اس کے اپنی اور اس کے جو اس کے ایڈوائزرز ہیں یا اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے, کہ اب یہ کسی وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پبلک جلسوں میں آ کے گیدڑ یا اپنے آپ کو شیر کہے, لوگوں کو گیدڑ کہے, کسی کو بلی کہے, کسی کو چوہا کہے. یہ گریس کی بات نہیں ہے. یہ ایک سیاستدان کی کہ جو وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو, اپوزیشن کے یعنی جو سربراہ ہیں چاہے کوئی بھی ہو, مجھے عمران خان سے اتنی زیادہ یعنی شوق نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اس لینگویج کو وزیر اعظم کے اس لہجے کو, اس کی جو سوچ ہے اس پر مجھے آئی فیل
pity, to be very frank. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یعنی آپ ایک مقصد کی بات کریں, آپ ایک لاجیکل بات کریں, آپ ایک سیاست کی بات کریں, آپ ان کو جو ہے نا. اور صابر صاحب یہ بتائیے کہ جو صابر بھائی یہ بھی بتا دیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پیناما جو ہے وہ ایک کریپ ہے اور یہ کرپشن کے حوالے سے نہیں ہے پیپرز جو ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی یہی سوچ ہے کہ اس معاملے کو لے کے یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں آخر یعنی یہ اٹس ناٹ اونلی پاکستان. اچھا باقی جگہوں پہ جب یہ لیکس آئے جو پاناما کا جو انکشافات ہوئے ہیں, اچھا وہاں پہ لوگوں نے جو صدر تھے, وزیر اعظم تھے یا دوسرے یعنی سربراہان تھے, اچھا ان لوگوں نے استعفے دیے, ان لوگوں نے جناب حکومتیں چھوڑی. وہ کس بات پہ چھوڑی؟ وہ کرپشن نہیں تھا, وہ جو ہے نا وہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں. اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ پھر بتا دیتی نا کہ مریم بی بی کے اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو لیکن یہ فلاں چیز ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا افسوسناک باتیں ہیں. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک. ابھی دیکھیں نا, ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ایک چیز کو دیکھیں کہ جس یعنی حکومت میں جس گورنمنٹ کا اسپوک مین وہ سعد رفیق اور جو ہے نا حافظ شیر علی ٹائپ کے لوگ ہوں, تو اس سے کیا آپ جو ہے نا وزیر اعظم ویری ہیپی کہ جی کہ میری ٹیم بڑی ایفیشنٹ ٹیم ہے, اور یہ لوگ جو ہے نا ہر بات کا جواب دیتے ہیں. صابر بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک. آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کے شاعر شاہی اسپیچ نہیں تھی جس میں عمران خان کو گیدڑ وغیرہ کہا گیا. علی محمد خان صاحب آج لیا کی اسپیچ تھی, پرائم منسٹر نے کہا ہے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, اور آپ گیدڑ ہیں گیدڑ. یہاں پہ ضمانت ضبط ہوگی 2018 کے الیکشن میں آپ کی. تو یہ تو پرائم منسٹر کا کانفیڈنس شو کر رہا ہے. لگتا ہے پیناما کے فیصلے سے اعتماد بڑھا ہے پرائم منسٹر کا, نہ کہ گھٹا ہے جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. میاں صاحب کے جو الفاظ کا چناؤ آج آپ نے مجھے بتایا ہے, حالانکہ میں نے خود تو سپیچ نہیں سنی, لیکن اگر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تو مجھے وہ رومنز کی وہ ایک سینگ یاد آتی ہے کہ وہ کہتے تھے رومن امپائر والے کہ when the gods want to destroy somebody they first make them mad. تو these are the signs of madness. جلسے میں کھڑے ہو کے میاں صاحب جیسی شخصیت جو ہمیشہ ایک بردبار انہوں نے اپنا ایک تاثر قائم کیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. 1990s کی سیاست جن کو یاد ہے ان کو یاد ہوگا جس طریقے سے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور جو ان کی والدہ صاحبہ تھیں ان کے بارے میں جس طرح کی زبان اور جس طرح سے وہ پیمفلیٹس گرائے جاتے تھے اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا تھا, اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. اور یہ بھی کوئی بہت ہی مناسب طریقہ نہیں ہوتا کہ آدمی خود تو خاموش رہے, خود تو شریف بنا رہے, اور پھر کچھ سب نہیں لیکن کچھ ایسے لوگوں کو, میں سب کا اس لیے بات نہیں کیونکہ میرے سامنے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بیٹھے ہیں اور میری مخالف جماعت سے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی, لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے جو صبح شام لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, تو اس کا بٹن جو ہے وہ جاتی عمرہ میں اور پی ایم ہاؤس میں ہے, تو اس کا رسپانسبل وہ ہے, اس کا رسپانسبل وہ ہے جو اس کا لیڈر ہو کہ وہ یہاں سے ضمانت ضبط کرائیں گے 2018 کے الیکشن میں. آپ میں عرض کرتا ہوں, میں اپنی بات لیڈر بھی آ جائیں تو شیر کو ہلا نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس بہت زیادہ نظر آیا. پوری کر لوں. جی جی میں اپنی بات پوری کر لوں. دیکھیں آپ کے کنسرنز مجھے اندازہ ہے کیونکہ آپ نے وہ باتیں سن کے آپ کو بھی کافی کنسرن لگ گئے ہیں میاں صاحب کی صحت کے بارے میں. دیکھیں دانیال عزیز صاحب جس طرح گفتگو فرماتے ہیں یا ان کے کچھ اور لوگ جس طرح وزارتوں کے شوقین, کیا وہ میاں صاحب کی اجازت کے بغیر کسی کو بلو دا بیلٹ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. میری جماعت کا اگر کوئی آدمی اخلاق سے گری ہوئی بات کرے یا کسی خاتون کے بارے میں گری ہوئی بات کرے اس پہ سرزنش ہوتی ہے. ہم نے ہمیشہ پاناما کا جتنا بھی ہوا, پاناما میں آپ نے کسی ہمارے پی ٹی آئی کی کسی بھی ریسپیکٹیبل ممبر سے کسی میاں صاحب کے فیملی ممبر کے بارے میں بلو دا بیلٹ بات نہیں سنی ہوئی. ہم نے پاناما پہ بات کی ہے, پولیٹیکل گفتگو کی ہے, لیکن جو میاں صاحب نے یہ دو جو تقاریر ہیں اگر آپ اس کا یہ اندازہ کر لیں, پچھلے 4 سال میں میاں صاحب نے اپنا کمپوزر رکھا, دھرنے کے دوران بھی رکھا, لیکن ابھی جو ان کی حالت ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہ اس وقت مینٹلی شاید ڈپریس ہیں, کیونکہ انہوں نے پچھلے جلسے میں جو انہوں نے کیا جس میں انہوں نے خواتین کے بارے میں گفتگو فرمائی بہت نامناسب. It was unbecoming of a queen of a country, کیونکہ وہ خواتین جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور میاں صاحب کی بہنوں بچیوں کی جگہ ہیں. اور آج جو انہوں نے کہا ہے, دیکھیں کسی کو گیدڑ اور شیر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, وقت ثابت کرے گا کہ کون تاریخ میں امر ہوگا,
کون تاریخ میں ٹھیک ہے ٹیپو جی۔ سلطان کے نام سے یاد رکھا جائے گا اور کون تاریخ میں میر جعفر کے نام سے یاد رکھا جائے گا، بالکل وقت ٹھیک، ثابت کرے گا. میں Let the گورنمنٹ کے time بعد سب decide. سے اینڈ میں آؤں گا. ایک مظہر عباس صاحب بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی رائے لے لیں. مظہر صاحب، آج کی جو سپیچ ہے پرائم منسٹر کی لیا میں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ تم کہہ کے مخاطب کیا، عمران خان کا نام لیے بغیر، ان کو جھوٹا بھی کہا، ان کو منافق بھی کہا، الزام تراشی، گیدڑ تک کہہ دیا. یہ ان کا کانفیڈنس ظاہر کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں نظر تو آ رہا ہے کافی کرائسس لائک سچویشن ہے جے آئی ٹی کی وجہ سے، اور ڈان لیگز پہ جو فوج نے رد کیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا نوٹیفیکیشن. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کانفیڈنس ہے یا ٹربل سم سچویشن میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر؟ مظہر صاحب. کامران، یہ جو پچھلے ہفتے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ انہوں نے طے کیا ہے کہ اب ہمیں بہت زیادہ ایگریسو جانا چاہیے، اور چونکہ ان کے نزدیک غالباً ہم نے بہت سا وقت ضائع کیا کہ جی ہم ڈیفینسو پوزیشنز پہ رہے، عمران خان بہت زیادہ ایگریسو رہے ہیں، اور اس ایگریشن کا جواب ہماری طرف سے ان کے بقول جو اس میٹنگ میں طے ہوا، جو مجھے پتہ چلا ہے، تو اس میں یہ طے ہوا کہ میاں نواز شریف کو بجائے اس کے کہ وہ چپ رہیں یا بہت ہی ڈیفینسو پوسچر لیں، زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے. اور ایگریشن میں ہماری یہاں بدقسمتی سے جو لینگویج ہے وہ بہت لوز رہتی ہے. ہماری یہاں صرف ایک طرف سے نہیں، لیکن جنرلی ہماری یہاں جو پاکستان کے سیاستدان ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ لیڈرز جو ہے وہ اپنی نیشن کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور لیڈرز ہمیشہ فرام دا فرنٹ لیڈ کرتے ہیں. تو اگر فرام دا فرنٹ لیڈ کرنے والے جو رہنما ہیں ان کی زبان اتنی خراب ہوگی اور اتنی خراب ہو جائے گی، تو وہ ظاہر ہے وہ جو آپ کے فالوورز ہیں ان کے لیے. مظہر صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. سر، مجھے بریکنگ نیوز دینی پڑ رہی ہے، آپ کو سوری انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے. ویورز، بریکنگ نیوز کے لیے جاؤں گا، لیکن بتا دوں آپ کو کہ چیف جسٹس نے جو خصوصی بینچ تشکیل دے دی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے، جو جی آئی ٹی کی جو ہے کھلی عدالت میں سماعت کرے گا، اور اس بینچ کی سربراہی جو ہے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوگی، جسٹس اعجاز افضل کریں گے. اس بریکنگ نیوز کی مزید تفصیلات آپ کو ابھی اسی بریک میں واپس آتی اس شو میں. ویورز، ابھی آپ نے خبر سنی کہ وہ تینوں ججز جنہوں نے obviously نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا بلکہ جے آئی ٹی بنانے کی بات کی تھی، وہی اب اس خصوصی بینچ جو ہے ان پہ مشتمل وہ بینچ ہے. جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس عظمت سعید. اور جسٹس اعجاز افضل خان جو ہیں یہ اس کی بیسیکلی سربراہی کریں گے، اور جی آئی ٹی جو ہے اپنی رپورٹیں ہر 2 ہفتے بعد ان کے سامنے کھلی عدالت میں دے گی، یعنی کہ اوپن ہوگا یہ سب کے لیے اس کی کارروائی کو دیکھنا. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، بیسکلی یہ جو آج لیا میں خطاب کیا پرائم منسٹر نے، جو بہت سے لوگوں کے نزدیک اس طرح کا سٹائل نہیں ان کا کرنے کا، یہ پریشر ہے ڈان لیگز کا، جس طرح کہ فوج نے ریجیکٹ کیا آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس کی فائنڈنگز کو، اور پیناما کی جے آئی ٹی کا پریشر ہے کہ اتنا آگے جا کے کھیل رہے ہیں نواز شریف صاحب، لینگویج اس طرح کی یوز کرتے نہیں یوزلی. وہ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے جس چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے وہ لفظ ہے تم اور گیدڑ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب زیادہ تر تم استعمال نہیں کرتے، زیادہ تر آپ استعمال کرتے ہیں. چلیے میں مانے لیتا ہوں کہ آج انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، گیدڑ بھی استعمال کیا خطابت کے اندر تم. جی وہ اس پہ میں آتا ہوں. لیکن اب آپ اس کا کمپیریزن کریں گیلی شلواروں کے ساتھ، وہ الفاظ جو استعمال ہوتے رہے ہیں جس کے اوپر کوئی معترض نہیں ہے، یا وہ الفاظ جو جاتی عمرہ میں استعمال کیے گئے تھے کہ اگر میں یہ کروں تو پورا جاتی عمرہ بہا دوں، یا وہ کلمات جو کہے گئے تھے کہ ہم کسی کا رشتہ لینے آئے ہیں یا کسی کو رشتہ دینے آئے ہیں، یا وہ کلمات جو ابھی محترم زرداری صاحب اور بلاول صاحب کچھ اپنے جلسوں میں استعمال کرتے رہے ہیں، چور اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تو کوئی الفاظ نہیں استعمال کیے گئے. تو مجھے یہ تھوڑا سا لاپ سائڈڈ لگ رہا ہے کہ ہم اس بات پہ معترض ہیں کہ انہوں نے جو زیادہ تر آپ کہتے ہیں آج تم کیوں کہا. چلیے تم بھی کوئی ایسی گستاخ بات نہیں ہے. گیدڑ بھی کہا، ہمارے جھوٹا بھی پروگرام کہا، کے اندر ہی جو گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیے چلیے اس پہ بات کیے لیتے ہیں. اب جھوٹ سے شروع کر لیتے ہیں. گیدڑ سے شروع آپ کو کریں. یاد ہوگا کہ ذکر ہوا تھا گیدڑ سے بھی کر لیتے ہیں کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے متعلق کہا گیا کہ ان سے زیادہ کوئی شاندار آدمی نہیں ہے، پھر ان کے اوپر تھو کیا گیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پھر جسٹس وجیہ الدین صاحب جو ہیں ان کی شان کے اندر قصائد کہے گئے اور پھر ان پہ تھو کیا گیا. اسی طرح جسٹس افتخار صاحب کے حق میں بات کی گئی، پھر ان پہ تھو کیا گیا. اسی طرح پھر آپ کو یاد ہوگا چیف آف دی آرمی سٹاف کا ذکر کیا گیا جس زمرے میں کیا گیا، بریگیڈیئر ایک ایم آئی تھے ان کا ذکر کیا گیا، پھر اردو بازار کا ذکر کیا گیا،
پھر ووٹوں کی چھپائی کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں ہر چیز کو کہا کہ یہ ہم نے تو مذاق میں کہی تھی، یہ تو ایک سیاسی گفتگو تھی۔ ابھی بھی کہا کہ 10 ارب روپیہ جو ہے ہمیں دینے کے لیے کہا ہے، اور پھر کہا کہ نہیں اس کا ہم نام نہیں بتائیں گے، جو پیغام لے کر آیا۔ بھائی اگر وزیر اعظم نے پیغام بھیجا ہے تو وزیر اعظم کو تو پتہ ہے وہ کون ہے، اور اگر وزیر اعظم کو پتہ ہے تو وہ تو ان کو نقصان پہنچا ہی سکتے ہیں جس کا آپ کو خوف ہے۔ تو آپ بغیر نام لیے جب لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں تو اب آپ بتائیے کہ اس کو کیا ڈاکٹر صاحب آج نواز شریف صاحب کی لینگویج کا اونلی ڈیفنس آپ کے پاس یہ ہے کہ عمران خان بھی بری لینگویج استعمال کرتے ہیں، مطلب دس از دا اونلی ڈیفنس یو ہیو ٹوڈے؟ نہیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بری، میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ اس بات پہ معترض ہیں کہ تم کیوں کہا جا رہا ہے، یا یہ پرائم منسٹر پاکستان اپوزیشن چلا یوز کر لیتی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ڈان لیکس کے حوالے سے پریشر کتنا آپ کی گورنمنٹ پہ ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے رپورٹ میں سے وہ چیز چھپا دی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکیورٹی بریچ ہوا، وہ نوٹیفیکیشن میں سے بات چھپا دی گئی جس پہ آرمی نہ صرف ناراض ہے بلکہ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا نوٹیفیکیشن؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی کی طرف سے ابھی کوئی ہمیں جب آفیشیل کوئی لیٹر آئے گا تو اس کا پرائم منسٹر صاحب جواب دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب ٹویٹس کا جواب تو نہیں دیتے، دنیا کا کوئی وزیر اعظم۔ جی سوری، ٹویٹ آپ کے لیے آفیشیل نہیں ہے؟ فوج کی آواز کٹ گئی، مجھے سنائی۔ جی میں کہہ رہا ہوں فوجی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آپ کے لیے آفیشیل نہیں ہے؟ جی نہیں، دیکھیے اگر آپ ٹویٹس کا جواب تو وزیر اعظم کسی بھی ملک کے نہیں دیتے نا۔ وزیر اعظم کے پاس اگر کوئی آفیشیل آئے گا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بڑی ہمیں احترام ہے ٹویٹ کا، کوئی ٹویٹ کے اوپر معترض نہیں ہوں میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آفیشیل کمیونیکیشن تو نہیں ہے نا۔ جب آفیشیل کمیونیکیشن سر لیکن یہ میری بات صحیح ہے کہ آپ نے سیکورٹی بریچ والی بات چھپائی ہے اس نوٹیفیکیشن میں، اس میں نہیں ڈالا جس کو کہہ رہے ہیں انکمپلیٹ، کہ کمیٹی کی فائنڈنگ ہے کہ سیکورٹی بریچ ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہوں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ جس ڈاکیومنٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور تمام پروگرامز کے اوپر دیا جا رہا ہے، وہ ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ تھا جو منسٹری آف انٹیریئر کو لکھا گیا تھا، اور اس کے اندر واضح شکل کے اندر لکھا گیا تھا کہ وہ تمام ریکمنڈیشنز جو پیرا 18 کے اندر ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور لکھا ہوا ہے اس کے اندر 2-3 جو اس کے پیراگرافس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو فوری طور پہ ہو جانی چاہیے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پیرا 18 کے اندر جو بھی تجویزات پیش کی گئی ہیں ان سب کے اوپر عمل ہوگا۔ تو اگر 18 پیرا جو ہے جس کے اندر تمام ریکمنڈیشنز ہیں، اگر اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ ان پہ تمام پہ عمل درآمد ہوگا تو پھر جھگڑا کاہے کا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کیونکہ ابھی پوری رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی تو تمام لوگ جو ہیں شاید کیوں نہیں لا رہے آپ؟ مطلب اس میں کیا کباہت ہے؟ سیکورٹی بریچ لکھا ہوا آ رہا ہے اس میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا، اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ سیکورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو نہیں لانا چاہ رہے آپ، چھپا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے دیکھیے جی نہیں کامران صاحب، میں نے ابھی تک وہ رپورٹ نہیں پڑھی ہے، نہ میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو پڑھ چکے ہیں اور ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں اس کے اوپر تفصیلی اعلان کریں گے۔ وزیر داخلہ صاحب کے تفصیلی اعلان کا انتظار کر لیں تو بالکل تمام چیزیں سامنے آ جائیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ نیوٹرل وائسز پورے پینل میں، مصدق ملک صاحب، یہ حکومت تو یہ بھی ریئلائز نہیں کر رہی کہ جو ٹویٹ ہے یہ فوج کی آفیشیل جواب ہے اس نوٹیفیکیشن کا جو آیا ہے۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ اس ٹویٹ کو اتنا ہی irrelevant سمجھا جائے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ سیکورٹی بریچ ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور اس نوٹیفیکیشن میں اس کو اس لیے ڈالا گیا اور اس وجہ سے فوج اور ان کے درمیان تناؤ ہے اس وقت؟ کامران بھائی، مدر صاحب خبر بھائی ایک منٹ صرف، میں مدر صاحب کے بعد سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ نہیں میں کچھ نہیں کہہ، میں صرف ایک کلیئرفیکیشن مدر بھائی سے چاہتا ہوں۔ ایک چیز آپ کہیں کہ اب مصدق صاحب نے جو ہے نا جس طرح کہا کہ جی کہ عمران خان کی لینگویج کے متعلق بات کی، تو اس نے پیپلز پارٹی کے ہمارے جو قائدین ہیں بلاول صاحب اور چیئرمین اور زرداری صاحب کے متعلق۔ اچھا میں ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج کل جتنی ڈیسنسی زرداری صاحب اور بلاول صاحب دکھا رہے ہیں، آج تک ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا کہ جو کوئی آبجیکشنیبل ہو یا کسی کی ذات سے اس کا تعلق ہو۔ یہ مہربانی کر کے یہ معاملہ آپ کے اور عمران خان کے درمیان ہے کہ جس قسم کی گفتگو آپ فرماتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو اور ہمارے قائدین کو آپ مہربانی کر کے ان کو کوٹ نہ کریں۔ زرداری صاحب کی مردان کی تقریر سنی آپ نے؟ زرداری صاحب کی مردان کی تقریر، اس میں کیا کہہ دیا انہوں نے؟ جی میں نے سنی ہے، مردان میں انہوں نے ایسے کوئی بات نہیں کر دی کہ جو آبجیکشنبل ہو۔ اچھا مظہر صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں پلیز۔ جی انہوں نے وہاں پہ پختونوں کو یہ کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ پختون ہی نہیں ہیں، اب یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ نہ تو یہ نہیں تو اسے کہا وہ نیازی لکھے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟
اگر کل کو اگر آپ دیکھیں، اگر وہ انہوں نے کہا وہ اگر بنیادی ہیں، بلوچ صاحب بنیادی ویسے بائی دا وے یہ بات کر رہا ہوں، آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، شاید پہلی دفعہ میں آپ سے پروگرام میں بیٹھا ہوں بلوچ صاحب، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ڈیسنسی سب کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. صرف زرداری صاحب کا آپ نے کہا کہ مبرہ رکھیں، تو اگر صرف یہی معیار ہے کہ کسی کو پشتو آتی ہو تو وہ پختون ہوگا، تو بلاول صاحب کو تو سندھی نہیں آتی. نہیں سندھی اب میں ذرا مظہر صاحب کی بات سننا چاہ رہا ہوں. وہ پاکستانی ہیں. بلوچ بھائی اب ذرا ایک مظہر صاحب جی بات کر سوال آپ سے پوچھا تھا میں نے جی مظہر عباس صاحب. دیکھیں، ایک تو ہمارے دونوں بھائیوں کو میں یہ کہہ دوں، دیکھیے پیپلز پارٹی میں یہ ضرور چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ اگر آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو تو اگر پیپلز پارٹی کے کسی رکن کی طرف سے کسی خاتون کے بارے میں کوئی جملہ آتا ہے تو خود پیپلز پارٹی کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی دونوں بیٹیاں ہیں ان کا جو ریاکشن آتا ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اور یہ چیز اور کسی سیاسی جماعت نے اتنی پبلکلی ہم نے نہیں دیکھی کہ جس میں اس طرح کا ریاکشن آتا ہو. مظہر صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح جی. سوال ریپیٹ کروں؟ تھوڑا سا آپ سوال ریپیٹ کریں گے کامران؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کا ان پریسیڈنٹ ہوا یہ کام کہ فوج کی طرف سے ٹویٹ آیا نہیں مجھے یاد آ گیا جی. دیکھیں، ایک تو یہ کہ فوج کے ترجمان کی طرف سے جو ٹویٹ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کی طرف سے ہے. وہ ریاکشن میجر جنرل آصف غفور کا کوئی ذاتی وہ ریاکشن نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی آرمی کی طرف سے ہی، اور ظاہر ہے جب آرمی اسپوکس مین کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو وہ آرمی چیف کی کنسرن سے یقیناً ہوتا ہوگا، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میرا خیال ہے وہ آرمی کا ریاکشن اور اس کو اسی طریقے سے لینا چاہیے. اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ کیا یہ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کا ریاکٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اپنی طرف بحث طلب بات ہے. لیکن وہ بہرحال یہ سیکیورٹی بریچ والی بات نہیں ڈالی رپورٹ کے اندر، اور سیکیورٹی بریچ دیکھیں کامران، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بالکل جو ہے کنفرم بات بتا رہا ہوں. سیٹرڈے کو رپورٹ جاری ہونی تھی، یہ میں بالکل آپ کو اوتھینٹک بتا رہا ہوں. اچھا، سیٹرڈے کو رپورٹ جاری ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی جو پرائم منسٹر ہاؤس سے چیز جاری ہو گئی، اس کے بعد ظاہر سچویشنز بدل گئی، اور اس کے بعد جو ریاکشن آیا اس سے اور سچویشن بدل گئی. اور اب پچھلے 48-72 گھنٹے سے وہ رپورٹ جاری نہیں ہو رہی، جو ایک میٹر آف کنسرن ضرور ہے، کیونکہ جو رپورٹس تھیں وہ یہی تھیں کہ چودھری نثار نے اسلام آباد جا کے رپورٹ جاری کرنی تھی، لیکن ابھی تک وہ رپورٹ بہرحال جاری نہیں ہوئی ہے. دوسری بات دیکھیں، بریچ مجھے اور آپ کو نہیں پتا جب تک ہم رپورٹ نہ دیکھیں. بریچ آف سیکیورٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر آپ نے آج مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس سنی ہو تو مجھے بڑا تعجب ہے. دیکھیے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایبٹ آباد کے واقعے سے بڑا بریچ آف سیکیورٹی تو کوئی نہیں ہے. اس کمیشن کی رپورٹ نہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ قومی مفاد میں نہیں ہے. تو کیا یہ اسی کو بیس بنا کے یہ رپورٹ بھی جاری نہیں کی جائے گی؟ میرا خیال ہے یہ رپورٹ جاری کرنا بہت ضروری ہے، وہ بھی رپورٹ جاری کرنی چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ اس میں فوج جو ہے نا وہ ریسیونگ سائٹ پہ ہے، جو ان کی وہ ہے گریوینس، تو obviously وہ چاہتے ہیں کہ اس کو رپورٹ کو شائع کیا جائے. یہ فرق ہے ذرا دونوں. دیکھیں کامران رپورٹ تو دونوں بریچ آف سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ اچھا سوال رپورٹ جاری ہونی چاہیے. لیکن یہ رپورٹ اس وقت یہ جو رپورٹ کا کنسرن ہے، یہ رپورٹ جب آپ نے ایک نوٹیفیکیشن پی ایم ہاؤس سے جاری کر دیا تو رپورٹ کیوں نہیں جاری کر رہے؟ اور اگر رپورٹ جاری نہیں کریں گے تو گورنمنٹ اپنے لیے پرابلمز کھڑی کرے گی. میرا خیال میں اس رپورٹ کو جتنی جلدی ہو اور وداؤٹ اینی کوئی چیز کو ڈیلیٹ کیے بغیر آپ رپورٹ جاری کر دیں اور اس پہ ڈیبیٹ ہونے دیں، اس پہ دیکھیں پھر کیا چیز ہونی چاہیے. علی محمد خان صاحب، آپ کی پارٹی اس وقت، اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں تو میں اس پہ کوئی ایک بات کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جی دیکھیے، 2-3 چیزوں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کے سامنے اس پروگرام میں کہا کہ ایسے کچھ ٹویٹ کے احترام میں نے کمی نہیں کی کہ وہ فوج کی طرف سے نہیں آئی. میں نے آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ اداروں کے درمیان جو کمیونیکیشن آفیشیل ہوتی ہے وہ تو ٹویٹس کے ذریعے نہیں ہوتی نا. آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ کی نہیں ہوگی تبھی تو ٹویٹ کی انہوں نے، وزیر اعظم کے ساتھ دیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک فارمل کمیونیکیشن کا میکنزم ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، اور اداروں کے اندر ہر وقت ہوتا ہے، ریاست کے اندر.
دوسری جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو وہ آفیشیل کمیونیکیشنز تو چل رہی ہوں گی یا چلتی رہیں گی یا چلیں گی ضرور. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا, جو بھی کوئی ایسی رپورٹ ہوگی جس سے ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے, اور اس کا ڈان لیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو بڑا واضح شکل میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت ڈان لیک کی بات نہیں کر رہا. میں انفیکٹ آپ کی ایبٹ آباد کمیشن والی کی بات کر رہا ہوں, رپورٹ کی. اگر کچھ ایسا ہوگا اس کے اندر معاملہ جس سے ملکی سلامتی جو ہے اس پہ کوئی وہ متاثر ہونے کا ذرہ بھی خطرہ ہو تو وہ رپورٹ ہم شائع نہیں کریں گے. اگر صرف آپ پاکستان اکیلا یہاں پر سن لیجیے, ایک سیکنڈ سر پلیز, ایک سیکنڈ دیجیے, ایک سیکنڈ. جی میں معافی چاہتا ہوں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جان ایف کینیڈی کی جو قتل ہوا تھا اس کی رپورٹ انہوں نے کر دی تھی کانفیڈینشیل, اور 25 سال کے بعد اس کو ریلیز کیا, یا شاید اس سے بھی زیادہ. تو ہماری بھی ملک جو ہے وہ دیگر ممالک کی طرح اہم ہے. اگر ہمارے ملک کی قومی آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ڈان لیک شاید اور ہم اپولوجائز کرنے کی اس میں ضرورت ڈان لیک کی رپورٹ, لیکن اس کا ڈان لیک سے کوئی تعلق نہیں. بالکل, لیکن ڈان لیک کے متعلق چودھری صاحب نے جو کہا ہے وہ بال ان کے کورٹ میں ہے, وہ وضاحت اس کی سامنے لے کر آئیں. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, آخری طرح کیا پرابلم ہے, اور آپ کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اس معاملے کو لے کر کہ سیکیورٹی معاملے میں, کیا آپ فوج کے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے جس میں ایک طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کو کی نوٹیفیکیشن کو بالکل اڑا کے رکھ دیا, ریجیکٹ ہی کر دیا, لفظ ریجیکٹ یوز کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ مظہر عباس صاحب ہمیشہ بڑا نیوٹرل رہتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ڈفر میں ضرور ان سے کرنا چاہوں گا. میں حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ بہت اوپنلی, بہت بریزنلی فورن بوٹس ور آن گراؤنڈ, جو ایبٹ آباد والا واقعہ تھا. امریکن جب آئے اور ان کے ناپاک قدم ہمارے ملک پہ ہماری اجازت کے بغیر وہاں پہ رکھے گئے, تو بہت سے بڑے بڑے سر جو ہیں they should have rolled, لیکن نہیں ہوا. اور جب آپ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ جو ریاست اپنے مجرموں پہ رحم کرتی ہے اس کے مظلوم لوگ, اس کے کمزور لوگ بڑی بے-رحمی سے مارے جاتے ہیں, اور وہ ہو رہا ہے پاکستان میں. لیکن میں مظہر بھائی میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں ایبٹ آباد والے واقعے سے یہ سیکیورٹی لیکس جو ہیں یہ زیادہ بڑا میرے نزدیک واقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیروں نے کیا, وہ اغیار نے کیا. بچھو کا کام ہی ڈنک مارنا ہے. امریکنوں سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے, یہ تو اپنوں نے کیا جو یہاں پہ ہوا ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ جو وہاں سے نکل کے آیا ہے وہ تو ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ اپنوں سے کیا مراد ہے آپ کی علی صاحب, اپنوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ طارق فاطمی کی بات کر رہے ہیں, پرویز رشید کی بات کر رہے ہیں, یا کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اپنا ہی ہے نا, وہ کوئی اسرائیل سے تو نہیں ہم نے پٹے پہ لیے, پاکستانی ہی ہمارے بھائی ہیں. اب انہوں نے اگر ادھر سے کوئی کام کسی نے تو کیا ہے نا, کہ آسمان سے فرشتہ نے آ کے کیا ہے. کامران میں ذرا علی کو جواب. جی ضرور, آپ کو ٹائم دوں گا مظہر بھائی. بات تو میں پوری کر لوں یار, آپ کمپلیٹ کر لیں بھائی, میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو. آپ بتاولے ہو جاتے ہیں. نہیں میں اتاولا نہیں ہو رہا. جی جی آپ کریں. مظہر صاحب ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تاک میں دشمن بھی تھا اور پشت پہ احباب بھی, تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح. بالکل صحیح ہے. بھائی میں اگر کامران شاید آپ کے گھر مہمان ہوں اور وہاں میری جیب مار دی جائے, مجھے کوئی ذہنی یا کوئی مالی یا کوئی عزت کی کوئی پریشانی لاگ ہو, تو آپ میرے رسپانسبل ہیں. دیکھیں پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے, وہاں سے یہ لیک نہیں ہے بھائی, یہ بریچ ہے. اور وہ میسج کیا جاتا ہے, دیکھیں بہت عرصے سے دنیا میں ایک میسج فلوٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی سول حکومت تو بڑی جو ہے وہ ڈوسائل ہے, یہ تو اس کی فوج ہے جو روگ ہے, اور پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی بڑی سازشیں ہندوستان, اسرائیل اور امریکہ بھی کرتا ہے. یہ جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ تو دہشت گردوں کے بڑے خلاف ہے, یہ تو ان کی یہ روگ آرمی ہے جو یہ کام کرتی ہے. اب یہ جو بات انتہائی خطرناک پی ایم ہاؤس سے باہر گئی ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کیا طارق فاطمی یا جو راؤ تحسین صاحب ان کو کیا پڑی ہے یہ کرنے کی, ان کو کیا شوق ہوگا یہ کرنے کی؟ یہ اگر ہے تو پھر اوپر سے ہے, کتنے اوپر سے ہے وہ فیصلہ میاں صاحب کر لیں کہ کیا انہوں نے جتنا بھی طاقتور بندہ ہو. یار پرائم منسٹر خود تو نہیں بریف کیا ہوگا نا, خدا نہ خواستہ ہم پرائم منسٹر پہ تو نہیں ڈاؤٹ کر سکتے. مجھے کیا پتا ہے, پی ایم پاکستان کے پی ایم ہے, میں ان کو اپنے آپ سے زیادہ محب وطن سمجھتا ہوں. دوسری بات, بریچ کدھر سے ہوا بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے جی, یہ تو خیر رپورٹ بتائے گی. نئی دلی سے نہیں ہوا. آپ کی اور صابر بلوچ صاحب کی رائے لینی ہے میں نے, لیکن بریک کے بعد یہ جو بینچ بنا ہے اسپیشل بینچ, جس کے اندر وہ تمام تینوں ججز شامل ہیں جنہوں نے جی آئی ٹی کی بات کی اور نواز شریف صاحب کو صادر کو امین کے متعلق فیصلہ اس طرح کا نہیں دیا جو کھوسا صاحب, گلزار صاحب نے دیا ہے. اس پر آپ کا ٹرسٹ کتنا ہے اور کیا آپ کے کمنٹس ہیں؟ یہ بریک کے فوراً بعد آپ سے, صابر بلوچ صاحب سے اور باقی پینل سے ویوز ایک بریک لیتے ہیں.
اب اسپیشل بینچ بن گیا ہے 3 ان ججز کا جنہوں نے آبویسلی جی آئی ٹی کی بات کی تھی اور انہوں نے پرائم منسٹر کے اوپر فوری فیصلہ نہیں دیا صادق الامین ہونے کا، جس طرح کھوسا صاحب اور گلزار صاحب دیا. صابر بلوچ صاحب، آپ کا کیا کومنٹ ہے اس بینچ کے بننے پر اور کھلی کارروائی ہوگی اس کی کھلی عدالت میں؟ کامران بھائی، آپ نے دوسرے دوستوں سے یعنی یہ وہ ڈان لیس کے متعلق آپ جی پلیز بتائیے. ڈسکس کیا تھا، بات کی تھی، پوچھا، ان کی رائے پوچھی تھی. آپ عدالت میں بھی جا رہے ہیں، میں نے سنا. ایک بات کر دوں جو اس کے بعد میں ضرور اس پہ بھی آ جاؤں گا، لیکن عرض یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ڈان لیس کے معاملے میں فوج کے یعنی یہ آدمی نے کہا کہ جی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور نیشنل سیکیورٹی بیچ ہوئی ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کے اقدامات سے حکومت کے وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی سیکیورٹی کنسرن ہے. اگر سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے تو پھر بات یہ ہے کہ وہ اوپن آ کے کہیں، حکومت کہے، وزیر اعظم کہے یا اس کا نمائندہ کوئی جو کنسرن ہو وہ آ کر کہے کہ بھئی کہ یہ کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ، یہ بڑا ایشو نہیں ہے جس کو فوج نے اٹھایا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اب آپ یعنی ان کے نان سیریس ہونے کی بات دیکھیں کہ اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ بھول جائیں گے، عوام بھی بھول جائے گی اور دوسرے لوگ بھی بھول جائیں گے. تو اب اگر فوج یہ کہتی ہے کہ سیکورٹی کنسرن ہے تو ناؤ اٹس بٹوین دا آرمی اینڈ دا گورنمنٹ ان کو قائل کرے، آپ عدالت میں بھی جا رہے ہیں، عوام کو بھی قائل کرے، لوگوں کو بھی قائل کرے. بلوچ بھائی میرا وقت بڑا کم ہے، اس بینچ پہ بھی اپنی کومنٹ دے دیں جلدی سے. جی میں ضرور دے دوں گا اس کو. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے شاید تصدق صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ سیکورٹی بہرحال. اچھا، دوسری بات یہ کہ ممکن ہوتا، دیکھو آپ چونکہ یہ جو بینچ بنائی گئی ہے وہی 3 لوگ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ اور وقت ملنا چاہیے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ کہ یعنی یہ کتنے ریڈیکولس، اب آپ دیکھو نا یہ جو جے آئی ٹی بنائی ہے، جے آئی ٹی پہلی دفعہ 1997 میں بنائی گئی تھی. جی اچھا، اور وہ اس وقت اس لیے بنائی گئی تھی کہ وہ جتنے بھی ٹیررزم کے خلاف باتیں، سر اب اس پہ آ جانا صابر بھائی، ٹائم بڑا کم ہے. آپ کے خیال میں اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس جے آئی ٹی اور اس بینچ سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ نہیں سر، میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھو نا، اول تو یہ کہ یہ ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن اٹ، لیکن اگر ان کی بجائے میرے خیال میں کہ اب یہ تو پھر آپ کیا چاہ رہے تھے کھوسا صاحب گلزار صاحب کو رکھتے بیچ میں؟ ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ڈس ایگری کیا آپ سے علی محمد خان صاحب نے، اور اس بینچ پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کوئکلی لیکن سر پلیز. جی میرے خیال میں 5 کا اگر ہوتا تو بہتر تھا. بالکل ٹھیک ہے جی، وہی 5 ہوتے تو بہتر تھا. وہی 5 بہتر ہوتا. جی مظہر صاحب. کامران دیکھیں سمپل سی بات ہے، میرا خیال ہے علی اس بات کو سمجھے ہی نہیں. ایک جگہ بریچ ہے، ایک جگہ لیک ہے، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. میں صرف اتنے بات کہہ رہا تھا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ڈان لیک کی رپورٹ کو ہر صورت میں پبلک ہونا چاہیے اور ان ٹوٹو پبلک ہونا چاہیے، اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہاں بھی ایک سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کی رپورٹ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. ہاں اس میں سے جس طرح مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے اس میں وہ پہلو اچھا مصدق صاحب کوئکلی ایک اور بات بتا دیجیے سر، میرا وقت بڑا کم ہے، میں ایم سوری میں آپ کو روک رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بالکل یہ جو جی آئی ٹی میں پرائم منسٹر کی بات بتا دوں، دیکھیں انویسٹیگیشن ہوگی، آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کے لیے یہ ایک مورل اتھارٹی اس سے ہو سکتی ہے ڈیمیج؟ کامران ایک تو وہ مورل اتھارٹی تو پرانی چیز ہے، اب تو یہ سلسلہ ہو گیا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اوپن کورٹ تو کیا کوئی اس سے پہلے ان کیمرہ ہو رہا تھا جو آپ یہ کہنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اوپن کورٹ میں ہوگی؟ ٹھیک ہے، جے آئی ٹی تو پھر بھی اوپن کورٹ میں نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ فارمیشن جو جس طریقے سے جو اسٹیٹمنٹ آیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور علی محمد خان صاحب آپ کا کومنٹ اس بینچ کے اوپر کوئکلی، اس کے بعد مصدق صاحب سے. ویری ارلی ٹو کمنٹ، لیکن تمام عدالت عظمیٰ کی تمام عزت اور جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ بہتر ہوتا کہ 5 جج ہی رہتے جنہوں نے اس کو سنا ہے. اچھا، یہ آپ کا وہ ہے. ٹھیک. مصدق ملک صاحب، آپ کو لگتا ہے اگلے 60 دن جو ہیں اور الیکشن سے پہلے کے ان دنوں میں پرائم منسٹر صاحب جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر ضرورت پڑی، یا جے آئی ٹی کو جواب دے ہوں گے ان کے بچے، تو یہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے بھی خاصا پولیٹیکلی ڈی مورلائزنگ ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس چھپانے کو کچھ بھی نہیں، تفتیش کوئی بھی کرے، کیا فرق؟ نہیں، قطعاً نہیں. جی قطعاً نہیں.
نہیں قطعاً نہیں ڈیمورلائزنگ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پاناما کا پہلی مرتبہ کیس آیا ہے تو وزیر اعظم نے پہلی جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسری مرتبہ کہا کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس سے کروا لیں. تیسری دفعہ کہا FIA سے کروا لیں. چوتھی مرتبہ خود سپریم کورٹ کو درخواست دی. پانچویں مرتبہ جب جمالی صاحب نے کہا تفتیش کر لیں تو انہوں نے کہا فوری طور پہ کریں. تو تفتیش ہو رہی ہے, اس کو ہو لینے دیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس سے فرق نہیں پڑے گا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے جی, میں ایک بریک لیتا ہوں لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ تفتیش ذرا اس سے نہیں, کیسے فرق جی سسپیشن کا اظہار کیا تھا 5 ججز نے اور اس کی تناظر میں GIT بنائی گئی ہے. امید ہے کہ پرائم منسٹر سسپیشن کو دور کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی.